تو اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی قمیض بھیجی کہ یہ لے جاؤ، اور لے جا کر اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه علی وجہ ابی یأتی بصیرا، یہ میری قمیض لے جاؤ، کرتا لے جاؤ، والد گرامی کے چہرے پہ ڈال دینا، یأتی بصیرا، قمیض پیچھے بعد میں ہٹے گی، ان کی آنکھیں پہلے روشن ہو جائیں گی۔ تو غیبی خبر بھی دے دی کہ میری قمیض کی برکت یہ ہے کہ اس سے ان کی آنکھیں روشن ہو جائیں گی۔ وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ، اور سارے اہل خانہ کو لے کر میرے پاس آ جاؤ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن مجید یہ بات کر رہا ہے، سورہ یوسف کی آیت نمبر 94 ہے، اللہ کے نبیوں کے جسم کے ساتھ جو چیز لگ جاتی ہے وہ بھی شفا دیتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پاک کے ساتھ جو قمیض لگی تھی، سیدہ اسماء بنت ابی بکر فرماتی ہیں ہم اس سے شفا لیتے تھے۔ حضور کے جو منہ مبارک تھے، حضرت ام سلمہ بیان فرماتی ہیں ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب بھی کوئی بیمار ہوتا تھا مدینہ طیبہ میں تو چاندی کی ڈبیا میں نے وہ منہ مبارک رکھے ہوئے تھے، ایک پیالے میں پانی لیتی تھی، اس میں سے بال گزار دیتی تھی، جو وہ پانی پی لیتا تھا وہ شفا پا جاتا تھا۔ بلکہ صرف نام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شفا دیتا ہے۔ امام بخاری کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر کا پاؤں سن ہو گیا، فالج ہو گیا، ٹھیک نہیں ہوتا تھا، تو حضرت عباس نے کہا کہ اذکر احب الناس الیک، یا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ اذکر احب الناس الیک، جو سب سے محبوب ترین ہستی ہے ان کو یاد کیجئے۔ فقال یا محمدہ، تو انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نعرہ لگایا، حضور کا نام لیا، تو فرماتے ہیں ایسے ہے جیسے رسی باندھی ہوئی تھی، میرا پاؤں ٹھیک ہو گیا اور اسی لمحے ٹھیک ہو گیا۔ حضور کا نام بھی شفا دیتا ہے، حضور کے بال بھی شفا دیتے ہیں، حضور کی آل سے بھی برکتیں ملتی ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پاک سے لگا ہوا کپڑا وہ بھی شفا دیتا ہے۔ اور قرآن کی یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ کے نبیوں کے جسم سے جو چیز لگ جائے وہ بھی شفا دیتی ہے، اللہ کے ولیوں کے جسم سے جو چیز لگ جائے وہ بھی شفا دیتی ہے۔ یہ قمیض کون سی تھی؟ اس پہ بھی مفسرین نے بڑی بحث کی ہے کہ یہ قمیض کون سی تھی۔ یہ وہی قمیض تھی جو حضرت جناب یعقوب علیہ السلام نے بچپن میں جب حضرت یوسف علیہ السلام کو وہ بھائیوں کے ساتھ سیر کے لیے بھیجنے لگے تھے تو ان کے گلے میں بطور تعویذ لٹکائی تھی۔ اور یہ قمیض کون سی تھی جو انہوں نے بطور تعویذ، آپ کو شاید یاد نہ رہا ہو، میں نے ابتدائی درس میں یہ بیان کیا تھا کہ یہ قمیض وہی تھی جو حضرت جناب ابراہیم علیہ السلام کو جس وقت نار نمرود میں ڈالا گیا تھا تو اس وقت جنت سے ایک قمیض جبریل امین لے کر آئے تھے۔ یہ وہی قمیض تھی جو جبریل امین لے کر آئے تھے، اور وہی قمیض حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بعد میں حضرت اسحاق اپنے بیٹے کو عطا کی، اور حضرت اسحاق علیہ السلام نے اپنے صاحبزادے حضرت یعقوب علیہ السلام کو عطا کی، اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کو عطا کی۔ اور یہی قمیض جب واپس آئی آنکھوں کو لگی تو اس سے آنکھیں روشن ہو گئی۔ بعد مفسرین کہتے ہیں نہیں، یہ وہ قمیض نہیں تھی، یہ قمیض اور تھی۔ تو کون سی قمیض تھی؟ وہ کہتے ہیں یہ قمیض وہ تھی جس وقت حضرت یوسف علیہ السلام، وہ جو زلیخا مصر نے 7 کمرے بنائے تھے، تو آخری کمرے میں جس وقت یوسف علیہ السلام اس سے منہ موڑ کر باہر کی طرف بھاگے تو اس بی بی نے آپ کو پیچھے سے جب کھینچا تو اس کا ہاتھ آپ کی قمیض پہ پڑا اور قمیض پھٹ گئی۔ تو یہ وہی قمیض تھی جو آپ نے سنبھال کے رکھی ہوئی تھی، اور جس دن بھائی جانے لگے تو وہ قمیض دی اور کہا جا کے بتا دینا، جس طرح آپ نے اپنے بیٹے یوسف کو بچپن میں پاک دامن جدا کیا تھا، آج مدتوں بعد بھی آپ کا بیٹا اسی طرح پاک دامن ہے، اور اس کی گواہی یہ میری قمیض ہے۔ کیونکہ قمیض نے گواہی دی تھی تو اللہ کریم کی ذات برکات بھی، وہ ذات بھی بڑی کمال ہے کہ حضرت جناب یعقوب علیہ السلام کو جو غم لگا تھا وہ قمیض سے لگا تھا۔
قمیض سے لگا تھا نا، جب بھائیوں نے آ کے کہا کہ یہ یوسف کی قمیض ہے اور بھیڑیا کھا گیا ہے تو غم، قمیض سے غم شروع ہوا تھا، قمیض پہ جا کے غم ختم ہوا۔ یہ بات بڑی سمجھنے والی ہے۔ اللہ چاہے تو جس سے غم لگے اسی سے غم کو ٹال دیتا ہے۔ یہ قدرت کا نظام ہے کہ جہاں سے بات شروع ہو وہاں پہ جا کے ختم ہو جاتی، اور جہاں سے کوئی چاہے کہ میں آکڑ کرے اللہ وہاں سے اس کو ذلیل بھی کر دیتا ہے۔ فرعون نے کہا تھا وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي، میری بڑی بادشاہت ہے، میں رب ہوں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اور یہ نہریں، یہ دریا، یہ میرے نیچے ہیں، میرے حکم سے چلتے ہیں۔ هَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي، جب کہا کہ یہ دریا، یہ نہریں میرے نیچے چلتی ہیں تو اللہ نے دریا میں ہی اسے غرق کر کے مارا کہ تجھے اس پہ بڑا مان تھا، چل۔ تو مان نہ کریں، ناز نہ کریں، غرور نہ کریں، تکبر نہ کریں، رشتوں پہ تکبر نہ کریں، عہدے پہ تکبر نہ کریں، مال و دولت پہ تکبر نہ کریں۔ جس پہ تکبر کریں گے رب وہیں سے تمہیں مارے گا، ذلیل و رسوا کر دے گا۔ عاجزی اختیار کریں۔ حضرت جناب یعقوب علیہ السلام آپ کے پاس جب وہ قمیض پہنچی اور وہ فلما انجال بشیر، ادھر سے وہ فصلت العیر، وہ قافلہ جدا ہوا، قال ابوہم انی لاجد ریح یوسف، تو کہا یعقوب علیہ السلام نے مجھے اپنے بیٹے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، لولا ان تفندون، تم کہو گے کہ پتہ نہیں بابا کس قسم کی باتیں کرتا ہے، لیکن بابا صحیح بات کرتا ہے۔ تو بعد بچوں کو کہتے ہیں بابے پتہ نہیں بزرگوں کو اس قسم کی باتیں، بعد میں پتہ چلتا ہے کہ ان کی باتیں ٹھیک ہوتی ہیں۔ اپنے فیصلوں میں ان کے فیصلوں کو حاوی رکھیں، اس میں برکت ہوتی ہے۔ قالوا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم، تو کہنے لگے اللہ کی قسم ابا جی ہم تو دیکھتے ہیں کہ آپ پرانی محبت میں مبتلا ہیں، وہ مدتیں ہو گئیں ابھی بھی آپ یوسف کی آپ تسبیح پڑھ رہے ہیں۔ فلما انجال بشیر، جب تھوڑی دیر بعد بندہ پہنچا خوشخبری سنانے والا، القاہ علی وجہہ، آتے ہی اس نے قمیض آپ کی آنکھوں پہ رکھی، فرتد بصیرا، اور ساتھ ہی ان کی آنکھیں روشن ہو گئی۔ قال الم اقل لکم انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون، تو فرمایا میں تمہیں کہتا نہیں تھا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ جب یہ بات کی تو اس وقت بچے کہنے لگے ابا جی، قالوا یا ابا نستغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین، تو بچے کہنے لگے ابا جی استغفر لنا ذنوبنا، ہمارے گناہوں کی معافی مانگیں، ہمارے لیے مغفرت کی دعا کریں، انا کنا خاطئین، بے شک ہم بہت بڑے خطا کار ہیں، ہم سے بڑی غلطی ہوئی ہے، ابا جی آپ ہماری مغفرت کی دعا کریں۔ ماں باپ سے دعا کروانی چاہیے، بچوں کو چاہیے غلطی ہو نہ ہو جیسا بھی حال ہو اپنے ماں باپ سے دعا ضرور کروائیں، ماں باپ کی دعائیں بہت قبول ہوتی ہیں۔ اور جب انہوں نے خطا کا اقرار کیا، کہا کہ ہم اپنی خطا کا اقرار کرتے ہیں، آپ ہمارے لیے معافی مانگیں، استغفار کریں۔ قال سوف استغفر لکم ربی، تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے بھائی، استغفر لکم ربی، میں تمہارے لیے میں اپنے رب سے دعا کروں گا، انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ بہت مغفرت کرنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ آپ نے یہ کیوں کہا کہ میں دعا کروں گا، اسی وقت دعا کیوں نہیں کی؟ تو فرماتے ہیں اس کی چند وجوہات تھیں۔ ایک تو آپ چاہتے تھے کہ میں ذرا تمہیں دیکھ لوں کہ تم اس لائق ہو کہ دعا کی جائے، کہ توبہ اندر سے کی ہے یا اوپر سے کی ہے، ملاحظہ فرما رہے تھے۔ دوسرا وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کہتے تھے دعا ابھی نہیں کروں گا، میں وقت سحر دعا کروں گا۔ وہ مغرب کا وقت تھا، آپ نے کہا نہیں،
جو دعا کا حقیقی وقت ہے میں اس وقت دعا کروں گا جس وقت رب کسی کی موڑتا نہیں ہے، اور یہ نبیوں کا دعا کرنے کا وقت ہے، سحر کا۔ اس وقت دعا کیا کریں، تہجد کے وقت دعا کیا کریں، رب سے اپنی باتیں کیا کریں، وہ وقت قبولیت کا ہے، جو عرض کرو گے اللہ کریم ویسے کر دے گا۔ اور تیسری چیز آپ یہ چاہتے تھے کہ اولاً انا اسأل من یوسف ثم ادعو لکم۔ مفسرین فرماتے ہیں تیسری اس کی وجہ یہ تھی، آپ نے کہا ابھی دعا نہیں کروں گا، میں پہلے جاؤں گا یوسف کے پاس، اس سے پوچھوں گا تو راضی ہے یا نہیں، کیونکہ بات تو تیری ہے نا، تو راضی ہے تو پھر میں دعا کرتا ہوں۔ تو ماں باپ کو یہ بھی چاہیے کہ اگر کوئی بیٹا دوسرے کا حق مارے، زیادتی کرے، تو پہلے اس زیادتی کی تلافی کروائیں، کیونکہ بچے سب ان کے نیچے ہیں۔ اگر کوئی دوسرے کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے تو ماں باپ کا حق ہے کہ اس کی تلافی کروائیں، اس کی معافی کروائیں، اور اس سے پوچھ کر پھر سب کو معاملات کو بیلنس کریں، یہ بھی ضروری ہے۔ تو فرمایا ان سے بھی پوچھوں گا۔ اور چوتھی چیز یہ ہے کہ پھر آپ نے ان کے لیے دعا کی، اور دعا میں کیا کہا تھا؟ یا اللہ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ تو مجھے معاف فرما، مجھے معاف فرما۔ پہلے یہ کہا یا اللہ تو مجھے معاف فرما، کیوں؟ یا اللہ میں یوسف کو یاد کرتا رہا ہوں، اس بات پہ مجھے معاف فرما۔ تیری یاد جو ہے، حالانکہ یاد تو رب کی تھی، لیکن جو ادھر آئی اس پہ بھی تجھ سے معافی مانگتا ہوں، یا اللہ اس پہ مجھے معاف فرما، کرم نوازی فرما۔ تو اس پہ معافی مانگی، اور پھر وقلت صبری، اور یا اللہ جو میں نے صبر پہ قلت دکھائی ہے، تھوڑا صبر نہیں کر سکا، یا اللہ اس پہ بھی مجھے معاف کر دے۔ حالانکہ کتنا صبر ہے، اس کا مطلب ہے کہ نیکی آپ جتنی بھی بڑی سے بڑی کر لیں، اپنی نیکی کو ہمیشہ چھوٹی سمجھیں، اور گناہ جتنا بھی چھوٹے سے چھوٹا ہو جائے اس گناہ کو بہت بڑا سمجھیں۔ اور یہ حدیث پاک بھی ہے، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مومن گناہ کو ہلکا نہیں سمجھتا، اور جو منافق فاسق و فاجر ہے اس کے لیے گناہ کوئی شے ہی نہیں۔ حضور فرماتے ہیں منافق کے لیے، فاسق و فاجر کے لیے گناہ ایسے ہے جیسے ایسے تنکا پڑا اور اس نے سائیڈ پہ کر دیا، بس اتنی اس کو ہو گیا، چل کوئی بات نہیں، چھوٹا سا گناہ تھا، ہو گیا۔ لیکن مومن کو چھوٹا سا جب گناہ ہو جائے تو حضور فرماتے ہیں اس کو ایسے لگتا ہے جیسے پہاڑ کے نیچے آ گیا ہے، وہ چھوٹے گناہ کو بھی بہت بڑا سمجھتا ہے، اور منافق بڑے گناہ کو بھی معمولی سمجھتا ہے۔ تو چھوٹے چھوٹے گناہ سے بھی بچیں، ہلکے سے ہلکے گناہ سے بھی بچیں۔ اور سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ ہلکے گناہ سے بھی بچیں، بڑا گناہ کیا ہے؟ سب سے بڑا گناہ گستاخی ہے، باقی بھی گناہ اپنی جگہ پہ، لیکن گستاخی بہت بڑا گناہ ہے۔ انہوں نے عرض کی ابا جی حضرت یوسف علیہ السلام بلا رہے ہیں، آئیں چلیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، آپ نے کہا بھی بالکل تیاری کریں۔ تو پھر حضرت جناب یوسف علیہ السلام نے ان کو بلانے کے لیے تقریباً 200 سواریاں بھی بھیجی تھی، اور کثیر سامان بھی بھیجا تھا۔ خود کیوں نہیں گئے تھے؟ اللہ کریم کا حکم تھا کہ آپ نے خود نہیں جانا، آپ ادھر رہیں، وہ آپ کے پاس آئیں گے، یہ حکم ربی تھا۔ تو 72 یا 73 افراد تھے کل ان کے خاندان کے، تو وہ سب نکلے، اور یہی تھی برکت کہ 72 یا 73 افراد تھے جو آل ابراہیم میں سے، آل اسحاق اور آل یعقوب میں سے مصر میں آئے تھے، اور اللہ نے ان کو اتنی برکت دی تھی۔ یہ جو یہودا ہے، پھر آگے جو یہودی اور آگے وہ سارے اس دور میں، بعد میں وہ پھر نافرمان بنے اور موسیٰ علیہ السلام کے دور میں انکار کیا اور پتہ نہیں کیا کیا، وہ آگے ان کی نسلیں، لیکن اللہ کریم اتنی برکت دی
کہ جب وہاں رہنے کے بعد جب وہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نکلے تھے تو اس وقت ان کی تعداد کوئی 7 لاکھ ہو چکی تھی۔ ایسے اللہ کریم نے ان کی نسل کو آگے بڑھایا۔ اب آپ دیکھیں کہ یہاں سے جب وہاں پہنچے تو حضرت جناب یوسف علیہ السلام اپنے والد گرامی کے استقبال کے لیے آپ نے لاکھوں کے لشکر بھیج دیے آگے، لاکھوں فوج پولیس، اور وہ آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ پھر آگے خواتین آپ کا استقبال کرتی ہیں، پھر آگے بچے آپ کا استقبال کرتے ہیں، پھر آگے حضرت یعقوب علیہ السلام پوچھتے ہیں اچھا اب آ گئے ہیں یوسف علیہ السلام، اچھا یہ جو اب مجمع ہے اب اس میں یوسف علیہ السلام ہوں گے؟ وہ کہیں گے نہیں جی یہ تو ان کے خادم ہیں، یہ تو ان کے ملازم ہیں، یہ تو پورا مصر پھر سارا، چونکہ وہ آپ کا غلام بھی تھا نا، لوگوں نے اپنے بچے بھی بیچ دیے تھے، پھر اپنے آپ کو بھی بیچ دیا تھا وہ قحط میں گندم لینے کے لیے، تو وہ آپ کے غلام بھی تھے، تو پورا مصر باہر نکل کے کھڑا ہو گیا حضرت یعقوب علیہ السلام کے لیے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام داخل ہو رہے ہیں، تو پھر آخری مرحلے پہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے استقبال کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے 80,000 بابے جو تھے نا، بزرگ بابے مصر کے، ان کو کھڑا کیا۔ پہلے باقی استقبال ہو گئے لیکن آخری مرحلے میں 80,000 بزرگ جو سفید داڑھیوں والے تھے آپ نے ان کو کھڑا کیا، اور جس وقت یعقوب علیہ السلام داخل ہونے لگے وہ 80,000 بابے جو ہیں انہوں نے آپ کا استقبال کیا۔ تو اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے پیغام بھیجا کہ یہ 80,000 بابے جو میں نے آپ کے لیے بھیجے ہیں یہ ہمارے ملک کی کریم ہیں، ملک مصر کی، ان کو میں نے اس لیے بھیجا ہے کہ ان بابوں کا صدقہ، ان بزرگوں کا صدقہ آپ میرے بھائیوں کی خطا معاف کر دیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ جو بزرگوں کو پیش کر کے آپ نے دعا کروائی، اس میں ہمارے لیے بہت بڑا پیغام تھا۔ چھوٹا کوئی بچہ کو نوجوان غلطی کر لے نا تو آج بھی لوگ کہتے ہیں، وہ آ جائے معافی مانگنے تو لوگ کہتے ہیں نہیں اپنے کسی بڑے نو بھیج، جہدے نال کوئی گل بات بنتی ہوئے، بزرگ نو بھیج۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے بابا جی کرما والے سرکار آپ جب جماعت کروایا کرتے تو آپ فرماتے تھے داڑھی والے آگے کھڑے ہوں، اور حتیٰ کہ اپنے بیٹے کا جب آپ جنازہ پڑھا رہے تھے تو اس وقت بھی حضور بابا جی کرما والے سرکار آپ نے دیکھا ملاحظہ کر کے، تو جو داڑھی والے تھے ان کو آگے، بزرگوں کو آگے کیا، اور فرمایا کہ یہ جو بزرگ ہوتے ہیں اصل میں یہ نمائندہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کے لیے کہ یا اللہ ہم اپنے بابے لے آئے ہیں اور ان کے صدقے سے اگلے رستے آسان کر دیں۔ تو جب دعا کروائیں تو اپنے بزرگوں کو آگے کریں، ان سے دعا کروائیں، اس سے رب تمہاری دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ تو جب ان بزرگوں نے سفارش کی تو پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے دیکھا کہ میری عمر کے بابے ہیں اور سفید داڑھیوں والے ہیں، تو اس وقت آپ نے ان کے لیے دعا کی، اور پھر حضرت جناب سیدنا یوسف علیہ السلام آپ نے ان کا استقبال کیا آگے بڑھ کے، اور جب آپ قریب ہونے لگے تو ایک تیر چلا، آپ نے پیچھے دیکھا اور کچھ کہا۔ ادھر یعقوب علیہ السلام جب قریب ہونے لگے تو ادھر بھی ایک تیر چلا، تو آپ نے پیچھے دیکھا اور کچھ کہا۔ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ وہ آپ نے کیا کہا تھا؟ تو فرماتے ہیں دونوں ہستیوں نے کہا تھا کہ غم دور ہو گئے اور خوشی نصیب ہو گئی۔ اس وقت یہ ماں باپ، یہ بیٹا اور باپ جب ملے تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی جب زیارت کی حضرت جناب یوسف علیہ السلام نے، تو اپنے باپ کے چہرے پہ نظر پڑتے ہی آپ نے کہا اے سارے مصر والوں جو تم میرے غلام تھے، میں نے اپنے باپ کے چہرے کی زیارت کے صدقے سب کو آزاد کر دیا۔ یہ بیٹے کی بھی محبت ہے اپنے والد گرامی سے، حضرت جناب یعقوب علیہ السلام سے، کہ آپ نے اپنے باپ کی زیارت کی خاطر ان کے دیدار پہ پورے مصر کو معاف کر دیا، پورے مصر کو آزاد کر دیا۔ پھر آپ اپنے والد گرامی کو اور اپنے ان بھائیوں کو بڑی عزت، بڑے وقار کے ساتھ آپ اس تخت پہ لے کے آئے۔ فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين۔
بلایا تخت پہ، جب آ گئے بھائی بھی آ گئے، حضرت یعقوب علیہ السلام بھی آ گئے، اور ایک قول کے مطابق آپ کی والدہ محترمہ حضرت راحیل جو تھیں وہ وصال کر گئی تھیں، لیکن اللہ کریم نے حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب کی تکمیل کے لیے ان کو بھی زندہ کر دیا۔ بہت سے مفسرین نے اس پہ لکھا، وہ بھی ساتھ آئی تھی۔ تو جب وہ اس تخت پہ، بعد نے کہا کہ آپ کی خالہ تھی، بعد نے کہا والدہ تھی، اس جب تخت پہ آئے تو قرآن مجید میں وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، تو اس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام نے اور آپ کی والدہ محترمہ حضرت راحیل جو یوسف علیہ السلام کی تھی، انہوں نے اور ان 11 بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا، اور جب سجدہ کیا وقال یا ابت ھذا تأویل رؤیای من قبل قد جعلها ربی حقا، تو حضرت یوسف علیہ السلام کہنے لگے ابا جی یہ ہے وہ میرا خواب جو مدتوں پہلے آیا تھا اور آج اس کی تعبیر پوری ہو گئی، اور رب نے اس کو حق کر دکھایا۔ وہ 11 تارے، ایک سورج اور ایک چاند جو سجدہ کرتے دیکھا تھا۔ خوابوں کی تعبیر میں کبھی کبھی بڑی مدتیں لگ جاتی ہیں، مایوس نہیں ہونا چاہیے، اپنی جد و جہد جاری رکھنی چاہیے۔ اس موقع پہ ایک بڑا اچھا اخلاقی درس ہے ہمارے لیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کہنے لگے قد احسن بی، ابا جی یہ خواب کی تعبیر پوری ہو گئی ہے۔ ایک یہ بھی بات یاد رکھیں کہ وہ سجدہ عبادت نہیں تھا، وہ سجدہ تعظیمی تھا۔ سجدہ تعظیمی پچھلی امتوں میں جائز تھا، اور فرشتوں نے جو آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا تھا وہ بھی سجدہ تعظیمی تھا، سجدہ عبادت نہیں تھا۔ سجدہ عبادت صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، وہ سجدہ تعظیمی تھا، پچھلی امتوں میں جائز تھا۔ لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی تو حضور نے اس سجدہ تعظیمی کو بھی اپنی امت پہ حرام قرار دے دیا، اور فرمایا سجدہ تعظیمی نہیں کرنا۔ فرمایا اگر میں سجدے کی اجازت دیتا تو میں عورت کو حکم دیتا اپنے شوہر کو سجدہ کرے، کیونکہ شوہر کا مقام اتنا ہے۔ اس میں پیغام بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر کسی کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کسی کے لیے سجدے کی اگر گنجائش ہوتی تو عورت کے لیے حکم ہوتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، اس کی تعظیم کرے، لیکن سجدے کی چونکہ اجازت نہیں ہے۔ ہاں ادب آداب یہ ایک دوسرے کے یہ ضروری ہیں، اور والدین کے ادب آداب وہ اور بھی ضروری ہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے جو بات کہی وہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ جب انہوں نے سجدہ کیا تو وقد احسن بی اذ اخرجنی من السجن، تو یوسف علیہ السلام کہنے لگے اللہ کریم کتنا کریم ہے، اس نے مجھ پہ کتنا کرم فرمایا، احسان کیا۔ اذ اخرجنی من السجن، اس نے مجھے جیل سے نکالا۔ وجاء بکم من البدو، اور آپ کو وہ صحرا کنعان سے اٹھا کے ملک مصر میں لے آیا۔ من بعد ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی، اور دیکھیں کتنی رب نے کرم نوازیاں کی ہیں کہ میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان شیطان نے جو گیپ ڈال دیا تھا اللہ کریم نے اس کو بھی ختم کر دیا۔ بڑی خوبصورت بات ہے، سمجھنے والے کے لیے کروڑ باتوں کی ایک بات ہے۔ یوسف علیہ السلام نے جب اللہ کے احسان کا ذکر کیا تو کہاں سے شروع کی بات؟ اذ اخرجنی من السجن، اللہ کریم نے مجھ پہ بڑا احسان کیا، مجھے جیل سے نکالا۔ حالانکہ جیل سے نکلنے سے بھی بڑا یہ احسان تھا اللہ تعالیٰ کا کہ آپ کو کنویں سے نکالا۔ جیل میں بندہ مرتا تو نہیں ہے نا، رہتا تو ہے، اسے کھانا پینا تو ملتا رہتا ہے، بھائی بڑا تو تھا جہاں پہ موت تھی، کنویں سے نکالا۔ پر حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ کیوں نہیں کہا اس موقع پہ کہ اللہ تعالیٰ کا مجھ پہ بڑا احسان ہے ابا جی، بھائی ساتھ کھڑے ہوئے تھے، اللہ کریم نے مجھے جیل سے نکالا، آپ کو بھی وہاں سے اللہ تعالیٰ لے آیا، بڑی کرم نوازی فرما دی اللہ تعالیٰ نے۔ کنویں کا کیوں ذکر نہیں کیا؟ حالانکہ بڑا احسان تو کنویں سے نکلنا تھا۔ یہ ہیں اخلاق۔ صوفیہ فرماتے ہیں اس لیے آپ نے کنویں کا ذکر نہیں کیا کہ بھائی ساتھ کھڑے تھے نا۔
کنویں میں تو انہوں نے گرایا تھا، تو اگر آپ کہتے کہ اللہ کا بڑا احسان ہے جس نے مجھے کنویں سے نکالا، تو ان کو شرم آتی کہ کنویں میں تو ہم نے گرایا تھا، تو آپ نے چاہا کہ بھائیوں کو شرمندہ بھی نہ ہونے دیں۔ آئے آج ہوتا ہے نا آپس میں باتیں، تو پھر ایک دوسرے کے وہ پچھلے راز کھولتے ہیں۔ تو میں نے دیکھا ہے آپس میں بھائی کبھی تو پتہ نہیں کیا کیا، پھر جب پنچایت ہوتی ہے کٹ ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے راز کھولتے ہیں۔ نہ 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 ایسا نہ کریں، ایک دوسروں کی عزتوں پہ پردہ ڈالیں۔ یوسف علیہ السلام کے اس درس سے سیکھیں کہ آپ نے ان بھائیوں کو اس ہلکی سی شرمندگی، وہ لفظ ہی چھوڑ دی، حالانکہ احسان رب کا بڑا تھا، تو جیل سے بات شروع کی کہ اس نے مجھے جیل سے نکالا، اور اگلی بات بھی کر دی کہ یہ بھی اللہ کا کرم ہوا کہ میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان جو شیطان نے وسوسہ ڈال دیا تھا، یعنی بھائیوں پہ الزام بھی نہیں دیا کہ بھائیوں نے میرے ساتھ زیادتی کی، نہیں، کہا یہ شیطان نے زیادتی کی ہے، بھائیوں کا کوئی قصور نہیں ہے، قصور شیطان کا ہے، تو وہ قصور بھی شیطان پہ ڈال دیا۔ اور پھر اپنے ان بھائیوں کو آپ نے مکانات بنوا کر دیے، ان 11 بھائیوں کو الگ الگ محل بنا کے دیے، اور پھر آپ ان کو تا حیات ان کو کھانا دیتے رہے، ان کو گندم دیتے رہے، ان کو کپڑے دیتے رہے، ان کے تمام انتظامات، اور ان کو سب برکتوں سے آپ نے نوازا۔ بھائیوں کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح کا اچھا سلوک کرنا چاہیے جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا۔ ان کی خطاؤں پہ پردہ پوشی کرنی چاہیے، غلطیاں کوتاہیاں معاف کرنی چاہیے۔ اس دورانی میں ایک بات رہ گئی تھی، حضرت جناب یوسف علیہ السلام جب تخت پہ اور ابا جی آگے سال تک وہاں موجود رہے، حیات رہے، 24 سال میں انہوں نے اپنا ایک کمرہ بنوا لیا تھا الگ محل میں، سب بھائی الگ الگ محلات میں رہتے تھے۔ یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام ایک محل میں رہتے تھے، اور حضرت بنیامین بھی ان کے ساتھ رہتے تھے۔ اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے جو کمرہ بنوایا تھا تو حکم تھا اپنے بیٹے کے لیے کہ رات کو تم نے میرے پاس سونا ہے، دن میں اپنے کام کریں، تو میں جب تمہاری خوشبو سونگھتا ہوں تو اس وقت مجھے جنت کی یاد آتی ہے۔ اسی کر و فرق کے ساتھ ایک دن حضرت جناب سیدنا یوسف علیہ السلام اس شان و شوکت کے ساتھ جا رہے تھے۔ ایک بی بی تھی زلیخا، جس کا ہم نے ذکر پڑھا، اس کا خاوند جو تھا عزیز مصر، وہ تو بہت پہلے فوت ہو گیا تھا، تو وہ بی بی حضرت یوسف علیہ السلام سے پیار تو بہت کرتی تھی۔ جو بھی بیویاں آتی تھیں، کوئی عورتیں، کوئی مانگنے والے، کوئی مسکین، وہ کوئی آ کے کہتا یوسف علیہ السلام نے آج یہ فیصلہ کیا ہے، وہ جو موتی ہوتے تھے سونا چاندی اٹھا کے اسے دے دیتی تھی، کوئی آ کے کہتا تھا آج انہوں نے ادھر سے گزرے ہیں، وہ اس کے منہ کو موتیوں سے بھر دیتی تھی، تو جو کوئی خزانہ تھا وہ سارا اس نے لٹا دیا۔ جب پیسہ ختم ہوا تو آہستہ آہستہ وہ جو آنے والے تھے سائل، انہوں نے بھی دیکھ لیا کہ اب جگہ خالی ہے، تو پھر بی بی جو ہے وہ خود اس کیفیت میں آ گئی کہ بھیک مانگنے پہ آ گئی، اور دنوں میں ہی پھر وہ بڑھاپے میں چلی گئی۔ غموں نے اس کو بے حال کر دیا، اور اس کی آنکھیں بھی رو رو کے چلی گئی، نابینا ہو گئی، اور پھر لاٹھی کے ساتھ ٹیک کے وہ گلیوں میں کہیں گزارا کرتی تھی، اور بیٹھی رہتی تھی اور روتی رہتی تھی، ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گئی، کمر جھک گئی۔ تو کسی نے بتایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کل اس علاقے سے گزرنا ہے، تو وہ لاٹھی ٹیکتی ٹیکتی وہ نابینا بڑھیا وہ اس روڈ پہ آ کے بیٹھ گئی، اور جیسے ہی وہ قافلہ گزرا، بہت بڑا آپ کا قافلہ تھا، وہ کھڑی رہی، نظر تو نہیں آتا تھا، مگر جیسے یوسف علیہ السلام کی سواری آئی نا تو اسے پتہ چل گیا، اور دوڑ کے آگے آ گئی۔ جب آگے آئی تو جھکی ہوئی، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا یہ بڑھیا کون ہے؟ تو اس نے وہیں کھڑے کھڑے نا بلند آواز سے
ایک تسبیح پڑھی، اور وہ تسبیح پڑھی کیوں تھی؟ تسبیح پڑھی اس لیے تھی کہ ایک رات پہلے نا وہ چونکہ پہلے بتوں کی پوجا کرتی تھی، تو کرتے کرتے ایک رات نا اک کر اس نے تنگ آ کر اس نے وہ اپنا جو بت تھا نا اس کے جوتوں سے اس کو مارنا شروع کر دیا اور توڑ دیا، اور توڑ کے کہنے لگی بدبخت تو منحوس ہے، ساری زندگی میں نے تجھے سجدے کیے، ساری زندگی تیری پوجا کی، اور تو میرے کاکھ کام نہیں آیا، نہ مجھے یوسف ملا، نہ مجھے وہ سارا کچھ جو برکتیں تھی، وہ جو رونق تھی، وہ جو جوانی تھی، وہ جو کھانے، وہ سب کچھ گیا، تو میرے کاکھ کام نہیں آیا، کیا فائدہ تیرا؟ تو اس کو توڑ دیا، اور توڑ کے کہنے لگی یا اللہ اے یوسف کے رب، آج سے میں تجھے مانتی ہوں، اب میں تیری ہوں، میں نے اس کو توڑ دیا ہے، تو اے رب یوسف آج سے میں تیری ہوں، میں تجھے سجدہ کرتی ہوں، تجھے رب مانتی ہوں، میں نے اسے تو بڑا کہا ساری زندگی، اس نے میرا کام نہیں کیا، اے رب یوسف اب تجھے کہتی ہوں کہ مجھے میرے یوسف سے ملا۔ ابھی سجدہ کیا، جب اٹھی صبح کسی نے کہا ادھر سے گزرنا ہے تو آ گئی، تو پوچھا کون ہے، تو آگے سے کہنے لگی کہ الحمدللہ الذی اذل العبید بوجہ الطاعہ واذل الملوک، کہنے لگی تمام تعریفیں اس رب کی ہیں جو غلاموں کو کردار کی پاکیزگی کی وجہ سے بادشاہ بنا دیتا ہے، اور بادشاہوں کو نیت کی خرابی کی وجہ سے غلام بنا دیتا ہے۔ بڑا جملہ تھا، یوسف علیہ السلام ہل گئے کہ یہ بھی کس نے کہا ہے؟ کہا یہ بی بی ہے، کس طرح کہہ رہی ہے، اچھا کون ہے یہ بی بی؟ انہوں نے کہا جی یہ زلیخا ہے۔ اچھا آپ نے جب دیکھا تو وہ بڑھیا ضعیف، اور نہ وہ حسن و رنگ، نہ خوبی، نہ کمال، نہ کہاں اس کے جو کپڑے، اور اس پہ بڑے مفسرین نے باتیں کی ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا اسے میرے محل میں لے آؤ، اسے وہاں بلوا کر آپ نے اگلے دن اسے طلب کیا اپنے دربار میں طلب کیا، کہاں تم نے مجھے بہت کھانا کھلایا، خدمت کی، باقی بھی ساری چیزیں، مانگ کیا مانگتی ہے؟ کہا نہیں میں نے کہہ دیا ہے جسے کہنا تھا۔ کہا کسے کہا ہے؟ کہا جو تیرا بھی رب ہے، جو میرا بھی رب ہے۔ کہا اچھا تو مسلمان ہو گئی ہے؟ کہا ہاں میں کلمہ طیبہ پڑھ کر مسلمان ہو گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام بڑے خوش ہوئے، کہا تو بہت بزرگ ہو گئی ہے، ضعیف ہے، تو بڑھاپے میں بتا میں تیری کیا خدمت کروں؟ کہنے لگی اچھا جی جو میں کہوں گی پھر وہ کریں گے آپ نے کہا بالکل کروں گا، کیونکہ آپ بادشاہ ہیں، تو آپ کو تھا کہ کوئی محل بنوا دیں گے، کوئی اس کے لیے بھی سلسلہ جاری کر دیں گے روزگار کا، مانگ کیا؟ اس نے کہا نہیں وعدہ کریں، جو میں کہوں گی پھر وہ کریں گے۔ کہا بالکل کریں گے۔ اس نے کہا پھر مجھے 3 چیزیں چاہیے۔ آپ نے فرمایا بتاؤ کیا چاہیے؟ اس نے کہا ایک تو مجھے میری آنکھیں چلی گئی ہیں، میں آپ کا دیدار نہیں کر سکتی، مجھے میری آنکھیں واپس لا کے دے۔ دوسرا میں بوڑھی ہو گئی ہوں، مجھے میری جوانی واپس لا کے دے۔ اور تیسرا میرے دل میں آپ کی محبت آج بھی اسی طرح زندہ ہے، مجھے اپنی غلامی میں قبول کریں۔ یہ 3 اس نے التجائیں کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے 2 چیزیں تو تیری قبول ہو گئی، ہم بینائی بھی لوٹانے کی دعا کر دیتے ہیں، ہم تیری جوانی بھی واپس کرنے کی دعا کر دیتے ہیں، مگر تیسری نہیں۔ جب یہ 2 دعائیں کیں تو اللہ تعالیٰ کے کرم و فضل سے میرا رب تقدیریں بدلنے والا ہے، ان کی آنکھیں بھی روشن ہو گئیں اور وہ واپس 18 سال پہ آ گئی۔ اور جب اس کیفیت میں آئیں تو
تو اللہ کریم نے فرمایا پیارے یوسف وہ تیسری دعا وہ کیوں نہیں کرتے؟ کہا یا اللہ تو جانتا ہے، کہا نہیں وہ بھی کرو۔ پہلے اس نے بتوں کو کہا تھا، آج اس نے ہمیں کہا ہے۔ تو جب کوئی رب کی طرف رجوع کر لیتا ہے میرا رب پھر تقدیریں بدل دیتا ہے۔ رب کی طرف رجوع کرے، یہ سب سے بڑی بات ہے۔ کہا یا اللہ تیری رضا اس میں ہے، فرمایا میری رضا اس میں ہے۔ آپ نے پھر وہ تیسری اس کی شرط بھی قبول کی اور اس کو اپنے نکاح میں لے آئے۔ اور جب نکاح میں لائے تو آپ نے دیکھا تو وہ بالکل کنواری تھی۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ تمہاری تو شادی ہوئی تھی، کہا شادی تو ہوئی تھی مگر اللہ نے مجھے ہمیشہ میرے دامن کو پاک ہی رکھا ہے، اور بچپن میں نے بھی خواب دیکھا تھا، اور وہ خواب یہی تھا کہ آپ میرے لیے ہیں اور میں آپ کے لیے ہوں۔ عزیز مصر میرے نکاح میں آیا تھا مگر مجھ سے کبھی وہ فائدہ نہ اٹھا سکا، یہ قدرت کی طرف سے تھا، تو اللہ نے مجھے آپ کے لیے سنبھال کے رکھا تھا۔ وہ جوان کیا، پھر نکاح ہوا، پھر اس سے آپ کے 2 بیٹے ہوئے، فراسین اور دوسرے کا نام تھا منشا، اور ایک بیٹی ہوئی جس کا نام تھا بی بی رحمت، اور یہ بیٹی تھی رحمت جس کا نکاح حضرت ایوب علیہ السلام سے ہوا۔ وہ حضرت ایوب علیہ السلام جب بیماری میں تھے، مشکل میں، تو جس بی بی نے آپ کی خدمت کی تھی، اور قرآن میں اس کی خدمت کا تذکرہ موجود ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے رعایتیں اس بی بی کے لیے قرآن میں نازل کی ہیں، اس بی بی وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی بیٹی تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ یوسف علیہ السلام نے اپنی بیٹی کی اور اپنے بیٹوں کی تربیت بھی بڑی اعلیٰ کی تھی۔ اس سے بہت سارے اسباق ہمیں حاصل ہوتے ہیں کہ رب کی طرف جب رجوع کر لے۔ اس کائنات میں 3 عورتیں ایسی ہیں جو بڑھاپے میں جا کر بھی جن کو جوانی ملی، ان میں ایک حضرت زلیخا ہیں، ایک اور بی بی ہے جس کا تذکرہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب ایک عرابی آپ کے پاس آیا مانگنے کے لیے تو آپ نے فرمایا کیا مانگتا ہے؟ تو اس نے کہا جی مجھے اونٹنی دے دو۔ فرمایا اور مانگ؟ کہنے لگا جی پھر مجھے آپ اونٹنی کے اوپر جو ریڑھی ہوتی کاٹھی وہ دے دو۔ فرمایا اور مانگ؟ کہنے لگا پھر رستے کا کرایہ دے دو۔ تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے یہ سب کچھ تو تجھے دے دیا، لیکن اگر تو بنی اسرائیل کی بوڑھی مائی سے تھوڑا سا سبق پڑھ کے آتا تو اچھی بات تھی۔ تو وہ کہنے لگا جی بنی اسرائیل کی بوڑھی وہ کون سی ہے؟ تو صحابہ کرام نے بھی پوچھا، تو حضور نے فرمایا وہ بنی اسرائیل کی ایک بڑھیا تھی کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر چھوڑ کے جانے لگے نا بنی اسرائیل کو ساتھ لے کے، تو ان کے گھوڑوں نے اور اونٹوں نے چلنے سے انکار کر دیا۔ تو پوچھا کہ یہ کیوں نہیں چلتے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا پیچھے کوئی چیز رہ گئی ہے۔ تو علماء کو اکٹھا کیا، بھئی کیا شے رہ گئی ہے؟ انہوں نے بتایا کہ جی 400 سال پہلے یوسف علیہ السلام جب دنیا سے گئے تھے نا، یوسف علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام سے 400 سال پہلے ہوئے، جب وہ دنیا سے گئے تھے تو انہوں نے وصیت کی تھی کہ میرے ابا جی جو ہیں وہ تو وہاں چلے گئے فلسطین میں، وہاں جا کے دفن ہوئے تھے نا حضرت یعقوب علیہ السلام، تو ابا جی تو وہاں چلے گئے۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام آئے نا 400 سال بعد، تو انہیں کہنا کہ میرا تابوت بھی یہاں سے نکال کے مجھے بھی ابا جی کے قرب میں دفن کرنا۔ 400 سال بعد موسیٰ علیہ السلام نے آنا تھا، یوسف علیہ السلام کو پہلے پتہ تھا۔ کوئی بات سمجھ میں آئی یا نہیں آئی؟ 400 سال بعد تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے ہم حضرت یوسف علیہ السلام کے تابوت کو لے کے جائیں گے مصر سے، لیکن یہ تو بتاؤ ان کا تابوت ہے کہاں؟ تو انہوں نے کہا جی ہمیں تو نہیں پتہ، کیونکہ جب یوسف علیہ السلام کا آخری وقت آیا تھا تو آپ کی دعا بھی ہے یہاں پہ موجود، آپ نے دعا بھی کی تھی، ربی قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تعویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ یا اللہ تو نے مجھے بادشاہت عطا کی، یہ ایک نبی کی دعا ہے، تو نے یا اللہ مجھ پہ کرم کی انتہا کی، مجھے خوابوں کی تعبیر کا علم دیا، اے زمین و آسمان کو بنانے والے، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، میں نے بادشاہت دیکھ لی ہے، حکومتیں کر لی ہیں، سب تمنائیں میری پوری ہو گئی ہیں، ابا جی بھی مل گئے ہیں، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، اب دنیا و آخرت میں تو ہی میرا۔ آخری تمنا ہر مومن کے دل میں ہونی چاہیے، اور جو ہمارے بزرگ ہیں کم از کم انہیں یہ سمجھنی چاہیے کہ جب سب کچھ ہو جائے تو یہ دعا ضرور کریں۔ یہ دعا ہے یوسف علیہ السلام کی، کیا؟ توفنی مسلمن، یا اللہ وہ میرا خاتمہ ایمان پہ کرنا، توفنی مسلمن والحقنی بالصالحین،
اور مجھے صالحین میں ملا دینا۔ مرنے کے بعد بھی یہ تمنا ہے کہ یا اللہ نیک، اور زندہ رہتے ہوئے بھی یہ تمنا ہے کہ مجھے نیک مشیر دے۔ برے مشیر مروا دیتے ہیں، نیک مشیر مجھے عطا کر، اور مرنے کے بعد مجھے نیک صالحین عطا کر دے۔ تو یہ آپ کی دعا تھی جب آپ دنیا سے گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام، پورے ملک مصر میں کوہرام مچ گیا، آپ جیسا کون ہوگا؟ تو ہر کوئی لڑنے لگا کہ یوسف علیہ السلام کو میں نے اپنے گھر میں دفن کرنا ہے۔ لڑائی بڑھ گئی۔ جب آپس میں بندے مرنے مارنے پہ آ گئے تو کچھ سیانے بابے اکٹھے ہوئے، انہوں نے کہا لڑائی نہیں کرتے، یوسف علیہ السلام نے ساری زندگی صلح کرائی ہے، محبتیں بانٹی ہیں، ان کے وجود پہ جنازے پہ لڑائی نہیں کرتے، مل کے کوئی فیصلہ کر لیتے ہیں۔ سب نے مل کے فیصلہ کیا کہ کوئی ایسا کام کریں جس سے برکت سب کو ملے۔ اللہ والوں کی برکتیں مرنے کے بعد بھی ہوتی ہیں، تو مل کے انہوں نے فیصلہ کیا کہ پھر ٹھیک ہے ایسے کرتے ہیں، یہ جو دریائے نیل گزر رہا ہے نا، پورے مصر سے گزر رہا ہے درمیان سے، تو شروع میں دریائے نیل کے شروع میں ہم دریا کے کنارے پر بالکل ساتھ ایک تابوت لکڑی کا بنا کے ان کو وہاں دفن کرتے ہیں، تاکہ دریا کا پانی ان کے تابوت کو لگے اور پھر وہ مصر کے ہر گھر کو لگے، وہ برکت سب کو نصیب ہو۔ تو انہوں نے دریا کے ساتھ، پھر دریا کے اندر ان کا تابوت لکڑی کا بنوا کے بڑا خوبصورت عمدہ وہاں دفن کیا۔ دریا بڑھتا رہا، لوگوں کو بھول گیا کہ وہ جگہ کون سی تھی۔ 400 سال گزر گئے تھے، تو فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے چلو بھئی مجھے بتاؤ پھر ان کی قبر کہاں ہے، ان کو ساتھ لے کے جانا ہے، تابوت نکال کے لے کے جانا ہے۔ تو انہوں نے کہا ہمیں تو نہیں پتا۔ تو کہا ایک بڑھیا رہتی ہے، بوڑھی مائی ہے ایک پرانی، اس کو شاید پتا ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا چلو۔ تو آپ پچھلی رات اس بی بی کے دروازے پہ گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، بڑھیا اٹھی، اس نے اپنے بچوں سے کہا پتہ کرو۔ انہوں نے کہا جی اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام آئے ہیں۔ بڑی بڑی خوش ہوئی بیبے، اس نے کہا جلدی کرو مجھے اٹھا کے لے چلو۔ اسے پکڑ کے اٹھا کے لے گئے، اس نے اپنی پلکیں اس کی جھپکی ہوئی تھیں ادھر، اس کو پرانی بیبے تھی، اٹھا کے ایسے دیکھا، موسیٰ علیہ السلام کا دیدار کیا، بڑی خوش ہوئی۔ جی حضور کیسے آنا ہوا رات کے اس وقت، حکم کریں۔ فرمایا بی بی ایک ضروری کام سے آئے ہیں۔ کہا جی بتائیں، ضروری کام ہی ہوگا اس وقت۔ کہا بی بی بات یہ ہے کہ ہمیں یہ بتا کہ یوسف علیہ السلام کی قبر کہاں ہے، ان کا تابوت کہاں ہے۔ اس نے کہا بتا تو دوں گی پر یہ سودا فری نہیں ہوگا۔ اس نے کہا موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، فرمانے لگے بی بی کیا چاہتی ہے؟ اس نے کہا مجھے 2-3 چیزیں چاہیے، وہ دے دیں تو میں ابھی آپ کو لے چلتی ہوں، مجھے پتہ ہے کہ قبر کہاں ہے، بالکل صحیح جگہ پہ لے جاؤں گی۔ کہا بتاؤ پھر۔ کہا پہلی چیز تو یہ ہے کہ مجھے میری جوانی چاہیے، دوسری چیز یہ ہے کہ مجھے جنت چاہیے، اور تیسری چیز یہ ہے کہ جنت میں جس کرسی پہ آپ بیٹھے برابر میں اتنی کرسی مجھے بھی چاہیے، اور اسی محل میں چاہیے آپ کے ساتھ۔ تو آپ نے فرمایا بی بی جوانی ہم نے تجھے دے دی، جنت بھی دے دی، یہ جو نبیوں کے ساتھ والی کرسی ہے نا، وہ نبیوں کے محلات بہت اونچے ہیں جنت میں، وہ نہیں۔ بی بی نے کہا وہ نہیں تو مجھے جنت چاہیے بھی نہیں، اب وہ ساتھ بیٹھوں گی، آپ کے ساتھ رہوں گی، پھر سودا ہوگا۔ تو آپ نہ مانے، بی بی بھی نہ مانی، لڑائی بڑھتی گئی۔ پچھلی رات گزرنے لگی، صبح ہونے لگی، تو اللہ تعالیٰ نے نا موسیٰ علیہ السلام کو وحی فرمائی، ان اللہ تعالیٰ اوحیٰ الی موسیٰ ان اوتیہا۔ اللہ کریم نے فرمایا پیارے موسیٰ بی بی نے نہیں ماننا، آپ ہی مان جائیں۔ بیویوں کو منانا ویسے ہی مشکل کام ہے، اس میں بھی ہمارے لیے ایک سبق ہے۔ ضد پہ نہ اڑے تو مان جائے آپ، ان کے لیے دعا کر دے، آپ کی جو برکتیں ہیں اس میں کوئی کمی نہیں ہوگی، یہ بھی رہتی کھاتی پیتے پھرے گی۔ تو آپ نے اس کے لیے دعا کی، اللہ نے اس کو جوانی عطا کی، لمبی زندگی عطا کی، اور پھر وہ بی بی جو ہے وہ 60 سال کی جب ہو جاتی تھی تو پھر 33 سال کی ہو جاتی تھی، پھر جوان ہو جاتی تھی، پھر جوان ہو جاتی تھی۔ تو 1800 سال کے بعد اس بی بی کی شادی حضرت جناب سلیمان علیہ السلام سے ہوئی، اور جب سلیمان علیہ السلام تخت پہ بیٹھ کے سواری کیا کرتے تھے تو وہ بھی ساتھ بیٹھی ہوتی تھی۔ اللہ کے نبیوں کی دعاؤں میں اتنی تاثیر ہوتی، اتنی برکتیں ہوتی ہیں۔ میں سورہ یوسف کے حوالے سے ایک آخری بات کر کے اپنی گفتگو سمیٹتا ہوں۔ یعقوب علیہ السلام 24 سال بعد جب تخت پہ تھے، آئے تھے مصر، تو اس کے بعد آپ کا وصال ہوا، اور ان کے تقریباً 24 سال بعد ہی حضرت جناب یوسف علیہ السلام آپ اس دنیا سے
تشریف لے گئے، توفنی مسلم والحقنی بالصالحین، نیکوں کی معیت و سنگت مانگتے ہوئے۔ اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ صورت نازل کیوں ہوئی تھی کہ حبیب یوسف علیہ السلام ان مرحلوں سے گزرے ہیں اور آپ بھی ان مرحلوں سے گزر رہے ہیں۔ ابھی آپ نے ہجرت کرنی ہے، پھر آپ نے مکہ فتح کرنا ہے، پھر یہی کفار، یہی جو مکے میں آپ کے بھائی تھے خاندان کے لوگ، یہی آپ کے سامنے آئیں گے مشکل وقت، اور یہی کام کرنا ہے۔ اور یہی کام میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے کیا۔ اور جب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور کا آخری وقت آیا تو حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر حضور تشریف فرما تھے، تو سرکار نے اپنی ازواج مطہرات کو جمع کیا اور فرمایا کہ مجھے اگر تم سب ازواج مطہرات اگر رخصت دے دو اور میں حضرت عائشہ کے گھر میں ہی اب قیام کر لوں، کیونکہ مجھ سے چلا پھرا جایا نہیں جاتا، کمزوری اتنی ہو گئی ہے، تو سب ازواج مطہرات نے کہا جی حضور جیسے آپ پسند فرمائیں۔ تو حضور حضرت مولا علی پاک فرماتے ہیں حضور نے ایک ہاتھ مجھے پکڑا، ایک حضرت عباس کو، اور سرکار اس طرح ہم انہیں حضور کو لے کر آئے، اور رستے میں ایک دوسرے سے کہتے تھے کہ حضور آپ مرض جو ہے لاحق ہو گیا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کتنے نحیف ہو گئے ہیں، کمزوری ہو گئی ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے گھر میں آئے تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی طبیعت اور اس حالت کو دیکھ کر حضرت سیدہ بی بی پاک فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ جب آئیں حضور کی صاحبزادی تو رونے لگی، تو سرکار نے انہیں قریب کیا اور ان کے کان میں کوئی بات کہی، وہ بہت روئیں، تو حضور نے دوبارہ قریب کیا، پھر ان کے کان میں کوئی بات کہی، تو پھر وہ کچھ خوش ہو گئی۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ کیا کہا تھا آپ کے کان میں؟ تو بی بی پاک سیدہ طیبہ طاہرہ نفیسہ زکیہ سیدہ فاطمہ الزہرا فرمانے لگیں، پہلے حضور نے فرمایا تھا کہ میری بیٹی اب تم صبر کرنا، آج رات میں چلا جاؤں گا۔ تو میں رونے لگی حضور کو یاد کر کے، تو پھر مجھے بلایا اور فرمایا تم نے رونا نہیں ہے، سب سے پہلے تم ہی میرے پاس آؤ گی۔ تو مسجد نبوی شریف میں آوازیں تھوڑا بلند ہو گئیں، شور تھوڑا سا ہو گیا، تو پوچھا کیا بات ہے؟ کہا حضور آپ کے دیوانے مستانے صحابہ سارے جمع ہیں، مسجد نبوی شریف بھر گئی ہے، اور وہ رو رہے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام حضور آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ تو سرکار نے فرمایا مجھے ان کے پاس لے چلو۔ تو حضرت مولا علی پاک کرم اللہ وجہ الکریم حضرت عباس حضور کو اٹھا کے تھام کر مسجد نبوی شریف میں لائے، تو وہ آخری دیدار تھا۔ سرکار نے سب اپنے غلاموں کو بٹھا کر تسلی دی، اور پھر فرمایا میں تمہیں نماز کی وصیت کرتا ہوں، میرے صحابہ نماز پڑھتے رہنا۔ پھر دوسری بات فرمائی میں تمہیں عورتوں کے بارے میں وصیت کرتا ہوں، تم ان سے نرمی کرنا، ان کی کمی کوتاہی کو برداشت کرنا۔ میں تمہیں تمہارے غلاموں کے بارے میں وصیت کرتا ہوں، ان کے بارے میں نرمی کرنا۔ پھر حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک بندے کو اختیار دے دیا کہ وہ چاہے تو اس دنیا کو پسند کر لے رہنا، چاہے وہ بندہ اللہ تعالیٰ کا قرب پسند کر لے۔ تو اللہ تعالیٰ کے اس بندے نے اپنے رب کا قرب پسند کر لیا ہے۔ جب یہ بات ہوئی تو حضرت صدیق اکبر کی چیخ نکل گئی، اور وجہ کی کیفیت میں چیخ آپ کی نکلی اور آپ باہر کی طرف دوڑ پڑے اور کہنے لگے یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان، ہمارے بچے آپ پہ قربان، ہماری نسلیں آپ پہ قربان، اور روتے جا رہے ہیں۔ تو صحابہ کرام اس حوالے سے تھوڑے سے ناراض بھی ہوئے کہ صدیق اکبر کو کیا ہوا، حضور کی بات چل رہی ہے اور ان کی یہ کیفیت، اور انہوں نے بات کاٹ کے اس طرح۔ میرے سرکار نے فرمایا اسے کچھ نہ کہو، میرے صدیق کے بارے میں کچھ نہ کہو، بلکہ فرمایا میرا یہ یار ہے، میں نے سب کا قرض ادا کر دیا۔
سب کے احسانات اتار دیے، اس کا احسان میرا رب بھی اتارے گا۔ فرمایا سب کے دروازے بند کر دو، مسجد نبی میں جو دروازے کھلتے ہیں، میرے ابو بکر صدیق کا دروازہ بند نہ کرنا، کیونکہ یہ جان گیا ہے، اور وہ جان گئے تھے کہ یہ جو بات ہے کہ اللہ نے اختیار دیا یا تو اس کے پاس یا پھر ادھر، تو اللہ کے اس بندے نے رب کے پاس جانا قبول کر لیا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ حضور جا رہے ہیں۔ تو اس موقع پہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو وصیت کرتے ہوئے جو آخری بات کی، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے میرے صحابہ اب میں تم سے جدا ہوتا ہوں، اور پھر اگلی ہماری ملاقات حوض کوثر پہ ہوگی، وہاں میں تمہارا انتظار کروں گا، اور میں اس وقت اپنے حوض کوثر کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہا ہوں۔ اور پھر میں میرے صحابہ، میری امت جو بعد میں آئے گی انہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا، مجھے یاد کرتے ہو، میرے ان امتیوں کو جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں انہیں میرا سلام کہہ دینا، میرا سلام ان تک پہنچا دینا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اس کے بعد حضور گھر آ گئے اور میری گود میں سر رکھا، مسواک منگوائی، میں نے نرم کر کے دی۔ اسی کیفیت میں دروازہ کسی نے کھٹکھٹایا، دق الباب، جب دروازہ کھٹکھٹایا تو سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ نے جواب دیا من بالباب، کون ہے دروازے پہ؟ تو آنے والے نے کہا حضور سے ملنے آیا ہوں، دروازہ کھولیے۔ کہا نہیں حضور بیمار ہیں، ملنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں، آپ پھر آنا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے پھر دروازہ کھٹکھٹا دیا، اجنبی کون ہے؟ کہا حضور سے ملنے آیا ہوں، دروازہ کھولیے۔ حضور بیمار ہیں، اس وقت نہیں مل سکتے، پھر آنا۔ تیسری بار اس نے میرے سرکار نے فرمایا میری بیٹی بات سنو، کیا ہے؟ حضور وہ تیسری مرتبہ پھر کوئی سائل ہے، دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے، واپس نہیں جاتا۔ حضور نے فرمایا بیٹی اس نے کبھی کسی کا دروازہ کھٹکھٹایا نہیں ہے، یہ تیرے پردے کا حیا کرتے ہوئے تیرے دروازے پہ دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے، اس نے کبھی کسی کا دروازہ نہیں کھٹکھٹایا۔ حضور یہ کون ہے؟ فرمایا ھذا ھازم اللذات، یہ لذتوں کو قتل کر دینے والا ہے۔ ھذا عامر القبور، یہ قبروں کی آبادی کا سبب ہے۔ ھذا ملک الموت، حضور نے فرمایا یہ موت کا فرشتہ ہے، یہ تیرے باپ کے پاس آ گیا ہے، کبھی اس نے اجازت نہیں لی، اجازت لے رہا ہے، اب تم سائیڈ پہ چلی جاؤ۔ حضرت بی بی پاک کو سائیڈ پہ کر کے حضور نے فرمایا آ جائیں، تو حضرت جناب اسرائیل علیہ السلام داخل ہوئے، حاضر ہوئے۔ کیسے آئے ہو؟ عرض کی حضور جنت سج چکی ہے، اللہ کریم کا حکم ہے، میرے حبیب سے پوچھو جیسے وہ راضی، اگر رب کی بارگاہ میں جانا چاہتے ہیں آپ راضی ہیں تو آپ، اگر نہیں تو میں واپس چلا جاتا ہوں۔ حضور نے فرمایا اسرائیل ایک مرتبہ تم واپس جاؤ، اور میرا ایک یار ہے اسے میرے پاس بھیجو۔ حضور آپ کا یار کون ہے؟ فرمایا جبریل کو بھیجو۔ سبحان اللہ۔ اسرائیل علیہ السلام گئے، جبریل امین آئے، جی یا رسول اللہ کیا تیاری ہے؟ عرض کیا حضور تیاری ہے، حور و غلمان آپ کے انتظار میں ہیں، صفیں بن چکی ہیں جنت میں آپ کے استقبال کے لیے، اللہ کریم آپ کا مشتاق ہے۔ فرمایا نہیں میں یہ نہیں پوچھ رہا، میں یہ پوچھ رہا ہوں میرے بعد میری امت کا کیا بنے گا۔ اس آخری لمحے بھی سرکار اپنی امت کی فکر میں ہیں، ورنہ دنیا سے لوگ جاتے ہیں تو اپنے بچوں کے بارے میں کوئی نہ کوئی، لیکن حضور اس لمحے بھی امت کے بارے میں، یا اللہ میری امت کے بارے میں فیصلہ فرما، جبریل واپس جاؤ رب سے میری امت کے بارے میں پوچھ کے آؤ۔ جبریل گئے، کئی باتیں آ کے بتائیں، پھر حضور نے بھیج دیا، پھر آخر میں جس بات پہ حضور راضی ہوئے وہ بات پتہ کیا تھی؟ کہا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، اللہ کریم فرما رہا ہے قد حرمت الجنت علی جمیع الانبیاء والامم حتی تدخلها انت و امتک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے حبیب ہم نے
جنت اس وقت تک پہلے دور کے نبیوں پر اور ان کی امتوں پر روک دی ہے، نبیوں پر بھی روک دی ہے، حتی تدخلھا انت و امتک یاما، جب تک آپ اور آپ کی امت جنت میں نہیں چلے جاتے۔ حبیب ہم نے اس وقت تک پہلے دور کے نبیوں پر بھی جنت روک دی ہے، پہلے آپ اپنی امت کو لے کے جائیں گے، پھر ہر نبی اپنی امت کو لے کے جائے گا۔ اس وقت آپ نے کہا اللہم بالرفیق الاعلی، مجھے اپنے رب کی رفاقت پسند ہے، مجھے اپنے رب کا قرب پسند ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں اس کے بعد میں نے دیکھا کہ سرکار کا سر انور جو میری گود میں تھا تو اس کا وزن بڑھ گیا، اور آپ کا ہاتھ جو میرے پہلو پہ تھا تو حضور کا ہاتھ جو ہے وہ بھی نیچے آ گیا۔ تو میں نے جب آپ کو دیکھا، آپ کی آنکھوں کو دیکھا، تو میں سمجھ گئی کہ آپ دنیا سے تشریف لے گئے۔ تو اسی وقت آپ مسجد نبوی کے دروازے پہ آئیں، صحابہ کرام تو جمع تھے سارے، تو کہا کہ حضور دنیا سے چلے گئے۔ تو ایک قیامت برپا ہو گئی، اور اس وقت مسجد نبوی شریف میں رونے کی آوازیں بلند ہوئیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات سنی تو آپ وہیں کھڑے کھڑے گر گئے اور بے ہوش ہو گئے۔ حضرت عثمان غنی ذو النورین بچوں کی طرف اپنے ہاتھ ملنے لگے اور زمین پہ ایڑیاں رگڑنے لگے لیٹ کر روتے ہوئے۔ حضرت عمر فاروق نے تلوار نکالی اور فرمایا خبردار اگر کسی نے کہا کہ حضور دنیا سے چلیں گے میں اس کی گردن اڑا دوں گا، خبردار ایسی بات کی تو۔ حضور رب سے ملنے گئے ہیں جیسے موسیٰ علیہ السلام 40 دن کے لیے گئے تھے، 40 دن بعد واپس آ جائیں گے۔ تو سب سے بڑی صابر اور حوصلے والی شخصیت اس وقت صدیق اکبر تھے۔ آپ نے آگے بڑھ کے آپ نے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور کہا عمر فاروق رب کا حکم تھا جو آ گیا ہے۔ میں جب چیخ مار کے بھاگا تھا نا اور کہا تھا حضور آپ پہ، مجھے اس وقت ہی پتہ چل گیا تھا حضور نے ارادہ کر لیا جانے کا، سرکار تشریف لے گئے ہیں، اس بات کو قبول کر لو۔ تو جب حضرت عمر فاروق کو یقین ہوا کہ حضور چلے گئے تو پھر مسجد نبوی کے کونے میں چلے گئے، دیوار سے ایسے لگا کے پھر رونے لگے اور روتے روتے گر پڑے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں ہماری زندگیوں میں سب سے روشن دن وہ تھا جس دن حضور مدینہ طیبہ میں تشریف لائے تھے، سب سے روشن دن وہ تھا۔ اور ہماری ساری زندگی میں سب سے غمگین دن وہ تھا، دکھی دن، جس دن حضور دنیا سے تشریف لے گئے۔ اور سب سے بڑا غم حضور کی امت پہ وہی آیا جب سرکار دنیا سے گئے۔ کتنا حوصلہ ہوگا سیدنا صدیق اکبر کا، حضرت عمر فاروق کا، مولا علی پاک کا، نظیم اور بی بی پاک فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا، جو حضور کی قبر مبارک پر آئیں اور قبر مبارک پہ جب مٹی دیکھی تو کہا کتنے حوصلے سے تم نے مٹی ڈال دی ہوگی میرے بابا کی قبر پر، اور پھر اس مٹی کو اپنے چہرے مبارک پہ ملنے لگی اور فرمانے لگی کہ اس میں وہ خوشبو ہے جو کائنات میں کہیں نہیں ہے، اور جو مصیبتیں مجھ پہ پڑی ہیں اگر یہ مصیبتیں دنوں پہ پڑ جاتی تو دن اس غم میں سیاہ ہو جاتے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آخری لمحے اپنے رب کے قرب کو پسند کیا۔ دوستو زندگی کا اصل بندے کے آخر میں ہے، اور آخرت اچھی کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی زندگی بہتر کریں۔ سورہ یوسف کا بھی یہی درس ہے، آپ جس انتہا پہ بھی پہنچ جائیں اپنے رب کو یاد رکھیں، اپنے دامن کو پاک رکھیں، اپنے کردار کو صاف ستھرا رکھیں۔ اللہ کے ہاں کردار والے بندوں کی ویلیو ہے۔ تو وہ بات وہ جو بی بی نے جس وقت کہی تھی وہ پوری میں کر دوں کہ اس نے کہا کہ مجھے جنت میں آپ کی رفاقت چاہیے، تو موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، تو اس کے بعد اس نے وہ زنجیر بتائی کہ یہ زنجیر ہے جو اس تابوت تک جاتی ہے۔ تو وہاں سے آپ نے تابوت کو نکالا، اور تابوت کو نکال کر جب یوسف علیہ السلام کو لے گئے تو اندھیری رات تھی، مگر جیسے ہی تابوت کا ڈھکن کھولا تو 400 سال کے بعد بھی یوسف علیہ السلام کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا تھا، اور جب وہ کھولا گیا تو اس چہرے کے روشنی سے پورے کے پورے صحرا میں ایسے لگتا تھا جیسے سورج چڑھ آیا ہے۔ دوستو جن کے کردار پاکیزہ ہوتے ہیں مثل یوسف ہوتے ہیں،
وہ دنیا سے چلے بھی جائیں تو ہزاروں سال بعد ان کا کفن بھی سلامت رہتا ہے، ان کی قبر بھی سلامت رہتی ہے، ان کے چہرے کی نورانیت بھی سلامت رہتی ہے۔ سورہ یوسف کا ہمیں یہ بھی درس ہے کہ اگر یہ چند روزہ زندگی ہے، اس میں کچھ بھی نہیں ہے، صبر کریں، استقامت کریں، حوصلہ کریں، کردار کو پاکیزہ رکھیں، جب قبر میں جائیں گے قبر کی مٹی بھی آپ کا حیا کرے گی، آپ کے کفن کو بھی تکلیف نہیں ہونے دے گی۔ آخرت میں حضور کی بارگاہ میں جانا ہے شفاعت، اور پھر رب کریم کی بارگاہ میں ہم نے کھڑے ہونا ہے، اس وقت شرمندگی نہیں ہوگی۔ اس لیے اس زندگی میں آپ صبر و استقامت کے ساتھ، حوصلہ اور نیکی کے ساتھ زندگی کو گزار لیں۔ یہی قرآن مجید کا درس ہے اور یہی سورہ یوسف کا درس ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ قدس میں دعا ہے کہ جو ہم نے اس رمضان المبارک میں دین کی باتیں سیکھیں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ان باتوں کو ہماری بخشش کا ذریعہ بنائے، ہمیں اس کا عامل بھی بنا دے، ہمارے بچوں کو بھی اس کا عالم اور عامل بنا دے، اور اللہ تعالیٰ اس خیر کے سلسلے کو جاری رکھے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔